تیرا شکر جس سے ادا کروں، میرے منہ میں ایسی زبان کہاں۔ تیرا شکر جس سے ادا کروں، میرے منہ میں ایسی زبان کہاں۔ یہ عنایتیں تیری پے بپے، یہ نوازشیں تیری دم بدم۔ تیرا فضل حوصلہ مند ہے، تجھے خوئے عجز پسند ہے۔ تیرا فضل حوصلہ مند ہے، تجھے خوئے عجز پسند ہے۔ وہی سر جہاں میں بلند ہے، تیری بارگاہ میں ہے جو خم۔ اگر ہم آج اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نظر ڈالیں تو یہ چیز کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر کسی شے کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز اس کائنات کو نفع پہنچا رہی ہے۔ ہر چیز با مقصد پیدا کی گئی ہے۔ ہوا اور پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ مٹی کے اندر نمی ہے تو گل و گلزار پیدا ہوتے ہیں۔ اسی زمین کے اندر فنا کی صلاحیت موجود ہے تو بڑی بڑی عمارتیں اور تہذیب و تمدن اس پر مل کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لوہے کے اندر بقا کی صلاحیت موجود ہے تو قومیں اسے اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ نباتات انسانوں اور حیوانات کے لیے روزی کا کام کرتے ہیں، اس کی بھوک مٹاتے ہیں۔ جانور دیکھیں، انسان کا کام کاج کرتے ہیں، کام میں آتے ہیں، ان کے اوپر سامان لادے جاتے ہیں۔ پھر جو حلال جانور ہیں انہیں ذبح کر کے ان کے گوشت سے انسان اپنے دہن کی لذتوں کو دوبالا کرتا ہے۔ الغرض کسی چیز کو بھی رب کائنات نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اے حضرت انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری سوچوں پر یہ کیا چیز غالب آ چکی ہے کہ تو بے مقصد ہے؟ تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر تو ایک لمحے کے لیے سوچے تو تیرے فہم و فراست کے دروازے پر یہ چیز دستک دے گی کہ تجھے تو روز ازل سے ہی تیرے رب نے اپنا نائب چن لیا تھا اور تجھے کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اے انسان، اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے گرداب کے اندر تو کیوں گم ہو گیا ہے اور اپنے آنے کے مقصد کو کیوں بھول چکا ہے؟ معاشرتی طور پر دیکھا جائے، آج کسی کالج، کسی یونیورسٹی یا کسی مال پلازے کے باہر کھڑے ہو جائے اور ہر آنے والے شخص سے یہ سوال کرے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو شاید 1-2% لوگ ہی اس کا صحیح جواب دے پائیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ آج ہم نے کیا مقصد سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ عہدوں پر متعین ہونا،
اس دنیا کے اعلیٰ عہدوں کے حصول کے لیے ساری زندگی تگو دو کرنا، تجارت کرنا، مال و اسباب اکٹھا کرنا، اچھی ملازمت کے حصول کے لیے محنت کرنا، یا کھانا، اچھا پہننا، آرائش زیبائش، انہی سوچوں کے اندر گم ہو کر ہم اپنے زندگی کے اصل مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی طرف ایک لمحے کے لیے متوجہ ہوں اور اپنے رب سے پوچھیں، اے پیدا کرنے والے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، تو ہمیں بتا، تو ہماری رہنمائی کر کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے، ہمیں تو نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ کائنات کا خالق ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تشریح جاننے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے کیا، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو آئے مولا کائنات، جان کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ علی، آپ کو تو اس کائنات کے والی نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں تو علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آؤ علی کے چاہنے والوں، علی سے پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ میں نے جنوں انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کو عقل، فہم اور اختیار کی جو دولتیں عطا کی گئیں، جو نعمتیں عطا کی گئیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کے حضور ہمیشہ جھکائی رکھے، کہ اس لیے جھکائی رکھے کہ اے رب، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور تو نے اپنی گونہ گوں ایسا ناز سے مجھے مالا مال کیا ہے۔ تو انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، الا لیعبدون، کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ان پاکیزہ ساعتوں میں اپنی زندگی کے طور اطوار کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے سارے شب و روز کے معاملات کو اپنے رب کی عبادت کے ساتھ منسوب کریں گے۔ یہ رمضان کی پاکیزہ ساعتیں ہمیں پھر دعوت دیتی ہیں کہ آؤ اور اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کے حضور اس طرح جھکاؤ کہ سال کے سارے باقی ماندہ مہینے بھی تم اپنے رب کی عبادت سے غافل نہ ہو پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خالصتاً عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے گزرے ہوئے ساری غفلتوں کے لمحات کو، ساری غفلتوں کے، ساری زندگی کے جو معاملات گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس میں سچی توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ساری زندگی کے معاملات کو اپنی عبادت کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔